معلوم نہیں ہے، ایک صحابی آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بھوکا ہوں، اپنے کرتے کی دامن کو اوپر کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک پتھر اپنے پیٹ سے باندھا ہوا ہے تاکہ تھوڑا حوصلہ رہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عنایت کریں گے جو آپ کے پاس ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی، میں تو اپنی کیفیت کسی کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تم بتا رہے ہو 3 دن سے بھوکے ہو۔ آپ نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا تو آپ کے شکم مبارک کے ساتھ ایک کے بجائے 2-3 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے 3 دن سے نہیں کھایا اور میں نے 8 دن سے نہیں کھایا۔ تو یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھلا رہے ہوتے تھے تو ان کا اپنی کیفیت کیا ہوتی تھی، آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا، اس بھوک کے عالم سے گزر چکے تھے، گزر رہے ہوتے تھے اور پھر کھانا کھلا رہے ہوتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستو، آج ہم نام کے عاشق ہیں، دعویٰ کی حد تک عاشق ہیں، صرف یہاں تک، لیکن وہ جو آپ کے مشن ہے، جو آپ کا پیغام ہے، جو ایک درد ہے انسانیت کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے مسلمانوں کا، انسانوں کا جو درد ہے اور فکر ہے آپ کے دل میں، اور جس طرح اس درد کا اظہار آپ کے ایک ایک عمل سے ہوتا ہے، اس سے ہم بالکل ہی ناواقف ہیں۔ عبادات الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، جو نبی نے ہمیں عطا فرمائی چیزیں، ایک تو وہ عبادات ہیں جس کو ہم سر انجام دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اور اس کے علاوہ بھی سکھایا۔ آپ نے فرمایا یہ سب عبادات ہیں، لیکن یاد رکھو ایک اور عمل بھی ہے، وہ تمہارے رویے ہیں اور لوگوں کے ساتھ، تمہارے رویے ہیں اور لوگوں کے ساتھ، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، عبادات اور تمہارے رویے۔ آپ نے فرمایا اگر عبادات تمہاری بہت زیادہ ہیں اور تم اس پر خوش ہو کہ میں نے اتنے حج کر لیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کر لیے ہیں، میں نے اتنے نمازیں پڑھ لی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسری طرف جو بات میں تمہیں سکھا چکا ہوں، تمہارے رویے لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف، ان میں کمی بیشی ہے، ماں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، باپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، بھائی کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، بچوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہاری عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، وہ عبادات تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی اور یہ ان لوگوں کو مل جائیں گی جن کے ساتھ تم نے اپنے رویے ٹھیک نہیں رکھے ہیں۔ تو ایک چیز کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں لیکن دوسری طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ بابا ان کانے اٹھواں گے نہ بنجو جو چوندا گوار جے فصل میں گھرو ہو، ایکڑو پاسو کھائیندو پہ ونجے، ॿियो پاسو چھڈیندو پہ ونجے۔ تو اس طرح ہمیں نہیں بننا چاہیے کہ ایک سمت کو تو ہم دیکھتے چلے جائیں لیکن وہ کانے اونٹ کی طرح دوسرا طرف ہمیں نظر ہی نہیں آئے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، اس کو سنبھال کے چلنا اور ہمیشہ خدا کی رضا کو سامنے رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے اور ہم نے کوئی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا تو اس پر ہم اترائیں یا خوش ہوں یا اس کی نمائش کریں یا اس کا ذکر کریں یا اس کا بیان کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو چیز ناپسندیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آئیے آج ہم یہ عزم کریں کہ ہم
ضرور جب کھانا کھائیں گے تو اپنے دوستوں کو، اپنے ضرورت مند بھائیوں کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کھانا بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کشادہ بناؤ، کیا پتا تمہارے پاس کوئی مہمان آ جائے، کیا پتا کھانا زیادہ ہو جائے، تم کچھ پڑوسیوں کو بھی دے دو، ان کی ضرورت کو بھی پورا کرو تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا عمرے بھی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم نے ادب سے، محبت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا تو 100 عمروں کا ثواب۔ عمرہ ادا کرنے میں دن لگتے ہیں، جو بڑی سعادت ہے، لیکن دیکھو کتنا سودا سستا کر دیا ہے میرے نبی نے۔ کسی کی ماں اگر زندہ ہے، وہ اس کو دن میں ایک بار دیکھے تو 100 عمروں کا ثواب، 2 بار دیکھے یعنی کہ دیکھنے میں کیا ٹائم لگتا ہے، محبت سے، ادب سے، احترام سے کیا ٹائم لگتا ہے۔ اگر 10 بار دیکھے تو کتنے عمرے ہو گئے، 20 بار دیکھے تو کتنے عمرے ہو گئے۔ تو انسان زندگی میں اتنے عمروں کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو میرے نبی نے ڈھنگ سکھایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے جو 1 گھنٹے میں وہ جتنے عمرے کما سکتا ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے تو خدا کے لیے عمرے کمانا چاہتے ہو یا لوگوں کے لیے عمرے کمانا چاہتے ہو، یہ تو تمہاری مرضی۔ تو اس لیے ان 2 باتوں کا خیال رکھو، عبادات جو فرائض ہیں ان کو کبھی بھی ان میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور جو